منیب الرحمان سکھر، سندھ، پاکستان۔ گور شاہی مرحبا۔ کل جب محفل میں ندیم بھائی یہ نعت پڑھ رہے تھے، تنم فرسودہ جاں پارا، تو اچانک سے جسم پر ایسی مستی طاری ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور دیکھا کہ میں حضور کے روضہ مبارک کے سامنے ہوں اور بہت شاندار تخت پر حضور بیٹھے ہیں، لیکن ان کا فیس تو سرکار گور شاہی کی طرح ہی تھا، بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اور ایک بات یہ کہنی تھی کہ جب سے میرے پیرنٹس کی شادی ہوئی ہے تب سے میرے ابو کے بڑے چاچو کالا جادو کروا رہے ہیں۔ 21 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن ابھی تک کروا رہے ہیں۔ میری بہن اتنی بیمار ہے جس کی کوئی حد نہیں، بہت دفعہ سوال بھیجا اور مظہر بھائی سے دم کرایا، چاند سے بھی کروایا اور یہاں تک کہ سرکار گور شاہی کی تصویر مبارک سے بھی دم کروایا کہ پانی پلایا، لیکن تھوڑا فرق ہونے کے پھر طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کیا آپ مجھے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ جو آپ نے ایک حصار بنایا تھا گوہر شاہی مالک اپنی مرضی کا، وہ میں اپنے اوپر اور بہن پر لگا سکوں؟ اپنی بہن کی تصویر بھیجنا بیٹا، اور حصار لگا سکتے ہو لگا لینا، لیکن تصویر بھی بھیجنا۔ محمد عامر امیر، لاہور۔ وعلیکم السلام۔ میری سسٹر کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا 4 منتھ چل رہا تھا پریگننسی کا، لیکن ساتھ ہی اس کو بہت سے ایشوز نکل آئے۔ اس کو ہیپاٹائٹس بھی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن سے بیبی ڈیلیور کیا، اللہ کا شکر ہے سسٹر بچ گئی، لیکن ابھی لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے۔ کل تک 1% چانس تھا بچنے کا، لیکن اب اللہ کے کرم سے 1.5 ہو گیا ہے۔ میری بہن کے لیے دعا کیجیے، میری 2 سسٹر ہیں، دونوں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ رانی جاوید، لاہور۔ سوال غلط لگے تو معافی چاہتی ہوں، پر یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے خود ہی انسان، جن، فرشتے اور جانور بنائے، مطلب ساری دنیا بنائی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، نفس بھی انسان میں ڈالا اور شیطان بھی بنا دیا گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان کے سامنے انسان کہاں کچھ ہے، تو یہ ساری دنیا بنائی کہ اس پہ عذاب بھی بہت آنے ہیں، کچھ آ چکے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کسی بھی عبادت کا محتاج نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس دنیا میں اگر شیطان اور انسان میں نفس نہ ہوتا تو سب گمراہ نہ ہوتے۔ آج کل انسان، رشتہ دار سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں، تو اور آخرت میں سب کو اپنی اپنی ہی فکر ہوگی، تو پھر دنیا میں رشتے کیوں بنائے گئے؟ جو مر گیا اس کا رشتہ ختم، یہاں پہ کیوں انسان سب کی ظلم اور زیادتی برداشت کرے؟ عورت کو اس دنیا میں کچھ نہیں سمجھا جاتا، اتنی عجیب کیوں ہے یہ دنیا؟ امتحان کے لیے بنایا ہے نا بیٹا اس کو، اس لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں تاکہ امتحان ہو۔ ظاہر ہے کہ سب کو تو اللہ نے ایمان نہیں دینا، جن کو ایمان دینا ہے ان کو ازل میں ایمان دے دیا ہے۔ یہ رشتہ دار وغیرہ اس لیے بنائے کہ انسان کی نسل کو چلانا ہے نا، تو رشتوں کی وجہ سے آدمی جڑ کے پیار محبت سے فیملی بن کر رہتے ہیں، تو کاروباری زندگی چلانے کے لیے یہ رشتے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا رشتہ دار نہ ہو تو سب زومبیز کی طرح گھومتے رہیں، لوگوں کے اندر پھر یکجہتی نہیں ہوگی نا، مل جل کر پیار محبت سے کچھ تو رہتے ہیں۔ رشتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی اللہ کو سجدہ نہ کرے پھر بھی وہ اللہ ہے۔ اللہ کسی کے سجدے کا محتاج تو نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے ایسا چاہا کہ پوری دنیا اس کو سجدہ کرے، کیونکہ اگر انہوں نے میجورٹی جہنم کے لیے بنائی ہے تو وہ جو میجورٹی جہنم والی وہ سجدہ تو نہیں کرے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ارادہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے سجدے کروائے، سب سے کروانے ہوتے تو 70% جو میجورٹی بنائی ہے وہ تو جہنم کے لیے بنا دی۔ تو اللہ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا شوق ہے، اس نے کئی 14,000 آدم بنائے، ایسا بنا کے دیکھو، ویسا بنا کے دیکھو، آگے بناتے بناتے یہاں تک پہنچ۔ اچھا، اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس نے کون سا کام کیوں کیا، مخلوق کو کیا پتا؟ نہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے نہ مجھے کہ اللہ نے فلاں کام کیوں کیا۔ بھائی اللہ کی مرضی ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ ساری مخلوق کو بنانے والا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، جو اس کا جی چاہے وہ کرے گا، کون پوچھنے والا ہے اس کو؟ تو بہت سے کام تو ایسے ہیں کہ جو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوق کیوں بنائے، ہم کیا کہہ سکتے۔ پیٹر بورو، کیمبرج شائر سے کسی نے پوچھا ہے،
جب باقی کے لطائف ذکر میں لگتے ہیں تو دھڑکن فیل ہوتی ہے، جب لطیفہ انا ذکر میں لگتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی بھی دھڑکن فیل ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے بیچ میں، اس کی دھڑکن فیل ہوتی ہے۔ سعید قادری، جام شورو سندھ، گاؤ شاہی مرحبا۔ جن کی روحیں زندہ نہیں ہوئیں نفس غالب ہونے کی وجہ سے، تو اس روح کا کیسے حساب کتاب؟ غالب تو نفس تھا، حساب کتاب بھی اسے دینا چاہیے، اور دوزخ میں بھی اسے جانا چاہیے جو ہمارا نفس ہے، لیکن اصل چیز روح ہے، اور وہ مردہ ہے۔ روح مردہ نہیں ہوتی بھائی، روح جو ہے وہ خفتہ حالت میں ہوتی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ سوئی ہوئی ہے، روح مردہ نہیں ہوتی۔ آپ کا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ جو روح سوئی ہوئی آپ کے اندر ڈالی ہے، آپ اس کو جگائیں، اور اس کو جگانے کے لیے یہ نفس کو پاک کرنا، جسم کو اندر باہر کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کامیابی سے نفس کا مقابلہ کیا، قلب کو روشن کیا، روحوں کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو دنیا میں تو ہر کام میں محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے میں بھی، اپنے آپ کو تلاش کرنے میں بھی محنت درکار ہے۔ غالب نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو وہ محنت یہی ہے نا، نفس کو پاک کرنے والی، ملامت سہنے والی، قلب کو بیدار کرنے والی۔ روح مردہ نہیں ہوتی ہے، روح خفتہ ہوتی ہے، سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ لوگوں کو صحیح تعلیم ملی نہیں، تو وہ لگے رہے عبادتوں میں، تلاوتوں میں، نمازوں میں، روزوں میں لگے رہے، روح سوئی ہوئی ہے۔ تو اب روح سوئی ہوئی ہے، اوپر تو روح نے جانا ہے۔ جسم جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے سب روزے رکھے ہیں، وہ تو یہیں دفن ہو گیا۔ جسم سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا جی ہاں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، تو جسم سے تو ہوگے نہیں۔ اوپر جو تو ہے روح گئی ہے۔ جنت میں داخلے سے پہلے روح کو پوچھیں گے بتاؤ بھائی تمہارا نبی کون ہے، کلمہ کیا ہے؟ اب روح گئے گی مجھے کیا پتا، آئی واز سلیپنگ، میں تو سو رہی تھی۔ اس لیے یہ مندر مسجد میں جانے والے گرودوارے میں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، مندر چرچ میں جا رہے ہیں، لیکن روح ان کے اندر سوئی ہوئی ہے، their soul is dormant۔ تو وہ سارا وقت ان کا جو ہے، ساری پوجا پاٹ عبادت سب ضائع ہو رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے روح کو اپنے بیدار کر لیا وہ مزے میں ہیں۔ روح کو بیدار کرنے کے لیے مرشد کامل گرو چاہیے۔ اب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو مرشد کامل اور گرو کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہ جی ہم خود ہی بڑے چیمپئن ہیں، ہم خود ہی قرآن پڑھ لیں گے، خود ہی سمجھ جائیں گے دین کو۔ انانیت بھی تو لوگوں کی اسکائی ہائی ہے نا، ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی۔ آج کل تو ٹرینڈ یہ ہے نا لوگوں میں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات کا بڑا تکبر ہو گیا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیروں فقیروں کے پاس جانے والے جاہل ہوتے ہیں۔ بتایا یہ پیروں فقیروں کے پاس جاہلوں کا کام ہے؟ قرآن پڑھا ہے تو نے جاہل؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جس کو گمراہ کرنا چاہوں اس کو ولی مرشد ہی نہ دوں، پھر ایسی باتیں جاہل۔ یہ ہم کو سرکار کا ہم پر کرم ہو گیا کہ ہم کو یہ نقطہ سمجھا دیا کہ یار اوپر تو روح نے جانا ہے، اس کو بیدار کرو، ورنہ ساری زندگی ہم بھی لگے رہتے ہیں انہی چکروں میں، اور روح سوتی رہتی ہے۔ اوپر جاتے تو پتہ چلتا ہاں بھائی کیا ہوا۔ اور روح کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں آئی ہے، وہ تو عالم ارواح میں بھی سو رہی تھی، یہاں ساری زندگی سوتی رہی۔ اوپر جب اٹھے گی تو یوم محشر میں اس کو اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی ہو سکتا ہے روح پوچھے کہ مجھے دنیا میں کب بھیجو گے، بولیں گے ہو کے آ گئے ہو تم، کیا بنے گی پھر آپ کی؟ تو یہ ساری اکڑ نکل جائے گی جب قبر میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو قلب سلیم لائے۔ کامیابی کا راز یہی، روحوں کو بیدار کر، دل کو بیدار کر۔